کہ میں نوکر ضرور ہوں مگر اس کا نہیں، اس کی ماں کا نوکر ہوں۔ اپنی روایات کو پہچانو، اپنی ثقافت کو پہچانو، اپنے دین کو پہچانو، سبحان اللہ، اپنے مذہب کو پہچانو، اپنے رسول کو پہچانو، اپنے پیغمبر کو پہچانو۔ کیوں ناز کرتے ہو یورپ اور مغرب پر؟ وہ وقت جلدی آئے گا کہ جب اسلام کی حقیقت آشکارا ہوگی تو ساری دنیا ہمارے پیغمبر پر ناز کرے گی۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی اگر دنیا بھاگ رہی ہے اسلام سے تو اس میں میرا اور تیرا کردار سبب ہے۔ بے شک، میرے اور تیرے کردار کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں ہم اسلام کے قریب نہیں آنا چاہتے۔ اللہ اکبر۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل کھڑا ہے، اور لکھ گئے کتابوں میں کہ جبرائیل استاد تھا، حضور شاگرد تھے۔ میں نے کہا کہ آج کے اس دور میں کوئی نالائق شاگرد بھی ایسا نہیں کہ خود کرسی پر بیٹھے اور استاد کو کھڑا رکھے، تو پیغمبر کیسے کر سکتے تھے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جبرائیل تو قرآن لے کر آیا ہے میرے پاس، اور رب نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً عالمین، کہ میں عالمین کے لیے رحمت ہوں، تو بھی تو عالمین میں ہے۔ ہم عالم انس میں، ملائکہ عالم نور میں، اور جن ملائکہ عالم نار سے، ایسے ہی ہے نا؟ تو بھی تو عالمین سے ہے، تجھے کیا فیض ملا مجھ سے؟ حضرت جبرائیل کہنے لگے حضور آپ کے آنے سے پہلے میں ڈرتا ہی رہتا تھا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حضور آپ آئے، سورۃ النجم کی آیتیں اتری میری شان میں، اب میں بے فکر ہوں، مجھے آپ کی رحمت سے یقین مل گیا کہ میں صاحب ایمان ہی قیامت کو اٹھوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، مرحبا 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 مرحبا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں صاحب ایمان اٹھوں گا کیونکہ رب نے میری تعریف کر دی ہے قرآن میں، اور قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بے شک، بے شک، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کسی کی تعریف کرے اور وہ جہنمی ہو، ایسا نہیں۔ فرمایا کہ تو گھبراتا کیوں تھا؟ کہنے لگے کہ میں نے ابلیس کا حال دیکھا تھا، میں نے ہاروت ماروت کا حال دیکھا تھا، وہ بھی تو فرشتے تھے، اس لیے میں ڈرتا رہتا تھا۔ حضور اب میں بے فکر ہو گیا ہوں، اس لیے کہ آپ کے سینے پر اترنے والے قرآن میں میری تعریف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، میری تعریف ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین کھڑے رہتے تھے، کھڑے، حدیث مبارک میں ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل حضور کی بارگاہ میں 37,000 مرتبہ آئے۔ سبحان اللہ، کتنی مرتبہ؟ 37,000۔ جب قرآن کی آیت اتری اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، تو جبرائیل کا چہرہ ادھر گیا۔ سبحان اللہ، فرمایا جبرائیل تو غم زدہ، اور پیغمبر اور اس کے ساتھی خوشیاں کر رہے ہیں کہ اسلام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ میں یہاں پر ایک اور حدیث سناتا چلوں۔ جب یہ آیت اتری تو ایک یہودی وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اتنی بڑی آیت اتری ہے، اور اگر یہ آیت اللہ ہمارے اوپر اتار دیتا، ہمارے پیغمبر پر، تو ہم
اس دن کو عید مناتے. کیا مناتے؟ عید مناتے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم تو اس دن کو ایک عید مناتے، ہم دو عیدیں منا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان. دو عیدیں کیسے ہیں؟ کہ ایک تو یوم العرفہ، عرفات کا دن، اور دوسرا جمعے کا دن. ہم تو اس آیت کے اترنے پر دو عیدیں منا رہے ہیں. کتنی عیدیں؟ دو عیدیں. ذرا بلند آواز سے. دو عیدیں. دو عیدیں. اور سنیے ذرا توجہ سے، دو عیدیں منا رہے ہیں. ارے قرآن کی ایک آیت اترے، ایک آیت اترے تو صحابہ کہیں ہم دو عیدیں منا رہے ہیں، ایک یوم العرفہ، ایک یوم الجمعہ. اگر قرآن کی ایک آیت پر دو عیدیں صحابہ مناتے تھے تو جس رات صاحب قرآن اترا وہ رات ایک عید کے برابر نہیں، ہمارے لیے کروڑوں عیدوں کے برابر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں بآخری جملے کو شاہ صاحب نے سگنل دے دیا ہے مجھے. نہیں، انہوں نے خود نہیں دیا، میں نے پوچھ کے سگنل کروایا ہے. وہ بندہ بعد دفعہ کہتا ہے کہ سگنل ڈاؤن کرو، لیکن شاہ صاحب نے تائید فرمائی ہے. اللہ لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ سب راتوں سے افضل. توجہ سے سنیے، سب راتوں سے افضل لیلۃ بلند آواز لیلۃ القدر قدر ہے، شب قدر. اس لیے کہ قرآن اترا. میں نے کہا نادانو، قرآن اترنے والی رات کو سب سے افضل کہتے ہو. مجھ سے پوچھو، یہ عقل والوں کا فلسفہ ہوگا، یہ فکر والوں کا فلسفہ ہوگا، تدقیق والوں کا فلسفہ ہوگا، مگر عشق والوں کا فلسفہ یہ ہے کہ جس رات قرآن اترا وہ سب راتوں سے افضل، مگر اس رات سے افضل بھی ایک رات ہے کہ جس رات میں صاحب قرآن اترا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ. میں کمپیریزن نہیں کرانا چاہتا قرآن اور صاحب قرآن میں تقابلی جائزہ نہیں لینا چاہتا. قرآن اور صاحب قرآن میں دونوں کا موازنہ نہیں کرانا چاہتا، قرآن اور صاحب قرآن. مگر بات میں کروں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور آپ کی تائید اور نعرے میرے موقف کی تائید یا تردید ہوگی. میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترنے لگی، اللہ نے کہا قرآن میرے حبیب کو دینا ہے جبرائیل. تو فرمایا اللہ اپنے حبیب کو بلا. کہاں بلانا ہے تاکہ میں تیری کتاب دے آؤں؟ فرمایا جبرائیل وہ زمانے چلے گئے، وہ موسیٰ عیسیٰ تھے جن کو بلا کے میں نے کتابیں دی تھیں. اب حبیب کو نہیں بلانا. میں جب تجھے اپنا کلام دوں سدرہ پر کھڑے ہو کے دیکھنا کہ میرا حبیب کہاں پر ہے. جہاں میرا حبیب ہو وہیں چلے جانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. فرمایا وہیں جانا. اب قرآن کہاں جا رہا ہے؟ جہاں مصطفیٰ بیٹھے ہیں. مصطفیٰ نہیں گئے چل کے، قرآن چل کے آ رہا ہے. اگر مصطفیٰ غار حرا میں تو قرآن غار حرا میں. حضور غار ثور میں
قرآن غار حضور جبل ابو قبیس پر، قرآن جبل ابو قبیس پر، حضور مطاف میں، قرآن مطاف میں، حضور مزدلفہ میں، قرآن مزدلفہ پہنچا، حضور بدر میں، قرآن بدر پہنچا، حضور احد میں، قرآن احد میں چل کر گیا، حضور خندق میں، قرآن خندق میں، حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں، قرآن دروازے پر، حضور حضرت فاطمہ کے حجرے میں، قرآن دروازے پر کھڑا منتظر ہے۔ ارے قرآن چل کے مصطفیٰ کے پیچھے جاتا ہے، جو چل کے آئے وہ افضل ہے یا آگے چلنے والا افضل ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ افضل کون ہے؟ جو آگے آگے ہے یا جو پیچھے پیچھے ہے وہ افضل ہے؟ جو آگے ہے وہ افضل ہے۔ مدینہ مسجد نبوی کے ابواب ہیں، ایک باب کا نام باب جبرائیل ہے، ایک کا نام باب البقی، ایک کا نام باب صدیق، ایک کا نام باب العمر۔ یہ ابواب ہیں۔ میں نے باب جبرائیل کے باہر کھڑے ہو کے اللہ سے پوچھا کہ یہ جبرائیل کا دروازہ کیوں ہے؟ فرمایا جب بھی جبرائیل آتا تھا اس دروازے پر آ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور انتظار کرتا تھا کہ مصطفیٰ اجازت دیں۔ ارے جو قرآن انتظار کرے مصطفیٰ کا، انتظار کرنے والا افضل ہے یا جس کا انتظار ہو رہا ہے وہ افضل ہے؟ یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی۔ کون افضل ہے؟ خود فیصلہ کریں۔ میں مقدمہ آپ کے سامنے حضور کی عزت کا رکھ رہا ہوں، آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ میں حضور کے ناموس کا مقدمہ حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ارے قرآن چل کے آتا ہے اور میرے حبیب حضرت عائشہ کے حجرے میں سوئے ہوئے ہیں تو رب کہتا دروازہ نہ کھٹکھٹانا، اللہ تیرا پیغام دینا ہے۔ فرمایا انتظار کر، جب میرا حبیب باہر آئے تو میرا قرآن پہنچا دینا، اندر مت جانا، اٹھانا نہ اسے۔ ارے جو قرآن جو سراپا انتظار ہے مصطفیٰ کا، وہ قرآن جس رات اترے اس رات کو افضل مانتے ہو تو جس رات میرا حبیب آیا اسے کیوں نہیں مانتے؟ مجھے کہنے دیجئے کروڑوں اربوں لیلۃ القدر ایک طرف رکھ دو، مصطفیٰ کے نالین میں سے ایک جوڑا دوسری طرف رکھ دو، مصطفیٰ کے نالین کا جوڑے والا پلڑا لیلۃ القدر سے بڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے یارو، لیلۃ القدر کی تو بیان کرتے ہو شان، اور جب لیلۃ الولادت آتی ہے تو کنڈیاں لگا کے بتیاں بجھا کے سو جاتے ہو۔ جس قرآن کی تعریفیں کرتے ہو اللہ کی قسم اگر میرے آقا نہ ہوتے تو وہ قرآن بھی نہ ہوتا۔ جس شریعت کی تبلیغ کرتے ہو اگر میرے آقا نہ ہوتے تو وہ شریعت نہ ہوتی۔ جس طریقت کی باتیں کرتے ہو اگر میرے آقا نہ ہوتے وہ طریقت نہ ہوتی۔ جس صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاتے ہو اگر وہ میرے آقا نہ ہوتے تو نہ ابو بکر ہوتا، نہ عمر ہوتا، نہ عثمان ہوتا۔ جس اہل بیت کی بات کرتے ہو وہ میرے حبیب کا خون ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو اہل بیت کہاں ہوتے؟ کچھ نہ ہوتا۔ یہ تو ساری مخلوق ہے، رب خود کہتا ہے اگر میں حبیب کو پیدا نہ کرتا تو میں بھی چھپا رہتا، میں اپنی خبر ہی کسی کو نہ دیتا۔ مجھے خبر دینے کا مزہ ہی اس دن آیا جب میں نے مصطفیٰ کا آئینہ سجا دیا۔ مصطفیٰ کا
آئینہ سجا دیا. اب میں نے کہا آتے جاؤ اس میں دیکھتے جاؤ, مجھے پہچانتے جاؤ, مجھے پہچانتے جاؤ. حاضرین محترم, اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جو میں نے موضوع شروع کیا تھا اللہ مجھے توفیق دے کہ پھر میں کسی محفل میں آ کر, کیونکہ یہ موضوع یہیں شروع کیا تھا, میں یہیں اس کو دوبارہ مکمل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اب تو آپ کی جو انجمن ہے, نام نہیں لکھا ہوگا, مہریہ نصیریہ, ماشاءاللہ کتنا پیارا نام ہے, انجمن مہریہ نصیریہ, کہ نوجوانوں کی اب ہمارے ساتھیوں سے ڈائریکٹ رابطے ہو گئے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں باتیں کی ہیں. مجھے پتہ چلا ہے ایسے ہی تھا, تو بڑی پکی یاری ہیں. آپ کی تو میرا تعلق تھا ہی تھا, لیکن ایک نظام ہوتا ہے نا, میں نے اپنی ڈائری ان لوگوں کو دی ہوئی ہے, بچوں کو. میں نے کہا یار دیکھ تو جاؤ, جو ٹائم خالی ہو دیتے جاؤ. پتہ نہیں کتنے دن ہیں زندگی کے, جتنا وقت حضور کی شان میں گزر جائے وہی تو وقت ہے, باقی تو سارا وقت کا ضیاع ہے. میں انجمن نصیریہ مہریہ بستی درخانہ والی, کروڑ لالی سن, ضلع لیا, آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میں نے ایسی محفلیں میں نے بہت کم جگہ دیکھی, اور ایسی محفلیں میں نے اگر دیکھی تو حضور داتا صاحب کے قرب میں دیکھی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ یہ میرا گداگر جا رہا ہے کروڑ لالی سن, چلو ہم بھی چلتے ہیں. اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے, آپ کے اس جذبوں کو سلامت رکھے, آپ کے عقیدے کی اللہ حفاظت فرمائے, اور جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا اللہ ان سب کے گھروں میں اتنی رونقیں دے, اتنی رونقیں دے کہ آپ سب کہتے رہ جائیں جھولی ہی میری تنگ ہے, تیرے یہاں کمی نہیں. اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب صلاۃ و سلام کا ایک شعر ہوگا, اس کے بعد دعا. ان کی صورت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں, جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا, جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. ایک دفعہ پھر پڑھیے. جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا, جن کے ماتھے ذرا گونج پڑ جائے, شفاعت کا سہرا سجا, جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا, جن کے ماتھے, سارے مل کے پڑھیں, سارے مل کے, تاکہ ہم سب حضور کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں. جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے اللہ جن تیرے نبی کے عاشقوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا اے اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھ جنہوں نے اے اللہ مالی طور پر حصہ ڈالا بدنی طور پر حصہ ڈالا کوشش کی محنت کی اے اللہ ان سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے اللہ جنہوں نے مالی طور پر مدد نہیں کر سکے اے اللہ انہیں اتنا دے کہ وہ آنے والی محفل میلاد میں تیرے حبیب کے میلاد پر اپنی جیب سے خرچ کرنے والے بن جائیں اے باری تعالیٰ جتنے اس محفل میں کھڑے ہیں اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما دے ان سب کو صحت عطا فرما دے ان سب کو شفا عطا فرما دے اے باری تعالیٰ جتنے بے روزگار ہیں اللہ ان سب کو روزگار عطا فرما دے جتنے تنگ دست ہیں اللہ ان کے رزق کو فراغ فرما دے اے باری تعالیٰ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو جو میری دعا کے ساتھ آمین کہہ رہا ہے اے اللہ ان کی ساری دلی مرادوں کو پورا فرما دے اے باری تعالیٰ جنہوں نے اس محفل کو سجایا تو ان کی قبروں کو سجا دے اے اللہ جتنے دعا کرنے والے یہاں کھڑے ہیں ان میں سے جن جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے اے باری تعالیٰ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ ان کے ماں باپ کو زندگی صحت کے ساتھ عطا فرما دے اے باری تعالیٰ جن گھروں میں اولاد کی نعمت نہیں ہے حسنین کریمین کی پاؤں کی دھول کا صدقہ اے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے اے اللہ جو بچیاں جوان اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں مخدومہ کائنات کی پاؤں کی مٹی کا صدقہ اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے اے اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں لڑائیاں ہیں اختلافات ہیں اے اللہ ان کے جھگڑوں کو لڑائیوں کو اختلافات کو دور فرما دے اے باری تعالیٰ اس بستی درخانہ والی کے ہر گھر میں اپنے حبیب کی ولادت کی خوشی پر روشنیاں لگانے چمکانے کی توفیق عطا فرما دے اے باری تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حضور کا جشن میلاد مل کر منانے کی توفیق عطا فرما دے اے باری تعالیٰ اس علاقے کی زمینوں میں زرخیزی پیدا فرما دے اس علاقے میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اللہ ان کے کاروبار کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے اے باری تعالیٰ جو اس محفل میں دور سے آئے یا قریب سے آئے اے اللہ آنے جانے والوں کو ہر قدم پر اجر ثواب اور دنیا کے خزانے عطا فرما دے اے باری تعالیٰ آخری دعا کر رہا ہوں اے اللہ ہم سب کو مدینہ کی سیر کرا دے مکہ کا بیت اللہ کا دیدار کرا دے مطاف میں طواف کرنے کے موقع عطا فرما دے مدینہ کی راتیں عطا فرما دے مدینہ کے دن عطا فرما دے مدینہ کی صبحیں عطا فرما مدینہ کی شامیں عطا فرما اے اللہ مدینہ میں سانس لینے کے موقع عطا فرما اے اللہ حضرت شاہ صاحب جو اس محفل کی صدارت فرما رہے تھے اے اللہ ان کی آستانے کو تا قیامت آباد رکھ اے اللہ شہنشاہ بول